الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ پر، اللہ کی خاص رحمتیں اس کے بندوں پر کہ جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی شریعت اور اس کے دین کے مطابق گزرتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا معاشرہ اسلامی ہے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کو اسلام نے اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی ایک مقامات پر اس معاشرے میں موجود اور رہنے والے انسانوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ آپ سب مل کے ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں، لہذا اس معاشرے میں رہنے کا طریقہ، اس معاشرے میں چلنے کا اور بود و باش کا طریقہ وہ ایک مہذب ہونا چاہیے، جو کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتا ہے۔ آج جس موضوع پر اس حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے وہ اسلامی معاشرے میں بچوں کا والدین کے ساتھ کردار کیسا ہونا چاہیے، اس پر ارادہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے پانی سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس پیدائش کے نتیجے میں اس کے کچھ نسبی رشتے بنا دیے اور اس کے کچھ سسرالی رشتے بنا دیے۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے دو اہم ترین رشتے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائے ہیں، ایک نسبی رشتہ ہے اور ایک سسرالی رشتہ ہے۔ نسبی رشتہ اولین جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے کئی ایک مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا ہے، کئی ایک مقامات پر، جن کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبودیت یعنی اس کی عبادت کرنا انتہائی اہم کام ہے کہ جس کے بغیر انسان نہیں ہوتا،
اسی طرح اسی تناظر میں والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا، حکم دے دیا، کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو گے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس بات کا فیصلہ فرما دیا گیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا مستحق ہے۔ انسان جس ہستی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، انسان جس ہستی کو اپنا معبود بنائے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو توحید ہے نا، توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت، یہ اتنا اہم ترین کام ہے کہ پوری مکی دور کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اسی کو بتاتے ہوئے گزری ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی مکی صورتوں کے مضمون اٹھا لیں، ان مکی صورتوں کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ نے جس پیغام کو مسلسل دینے کا حکم فرمایا وہ صرف اور صرف توحید الہی اور عبودیت الہی ہے۔ اس حکم کے ساتھ مزید ایک اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صرف ایک مقام پہ نہیں، 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ حکم فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احسانہ، ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ نیکی کے ذریعے پیش آئے گا۔ حسن اور احسان میں فرق یہ ہے کہ آپ نیکی کریں نیکی کے بدلے، اور احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی برائی کے بدلے بھی اس کے ساتھ نیکی کریں، اچھائی کریں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے کئی ایک مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الہی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کی فرمانبرداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ 15ویں پارے کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہاں پر 2 آیتیں باقاعدہ صرف اسی حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، جن کی تشریح اور تفسیر آج مقصود ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے، والدین کے سامنے ان کی ہر بات کو مان لینا ہے۔ یہ والدین ہی وہ سبب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جس سبب کی وجہ سے آپ اس دنیا میں اپنے انسانی وجود کے ذریعے آتے ہیں، جس سبب کی وجہ سے آج آپ انسانی معاشرے کے اندر اپنے ایک وجود رکھتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ حصی سبب وہ والدین کا ہے۔ وہ والدین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ انسانی معاشرے میں انسان کی جو بھی حیثیت ہوتی ہے، مذہبی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، الغرض کچھ بھی ہو انسانی معاشرے میں انسان کی حیثیت، وہ والدین کی مرہون منت ہوتی ہے۔ جب یہ بچے ہوتے ہیں، جب انسان بچہ ہوتا ہے تو والدین اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس کی گرم گرم باتوں کو برداشت کرتے ہیں، اس کی تمام تر حرکتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس کی تمام تر چیزوں کو والدین اپنی شفقت اور محبت کے درمیان چھپا لیتے ہیں
اور پھر ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کی مسلسل نگہبانی کی بنیاد پر جب ایک انسانی معاشرے میں انسان نمودار ہوتا ہے تو وہ ایک اخلاقی طور پر اعلیٰ ترین انسان ہوتا ہے، وہ مذہبی طور پر انسان اعلیٰ ترین بن جاتا ہے، سیاسی طور پر بن جاتا ہے، سماجی طور پر بن جاتا ہے، علمی طور پر بن جاتا ہے، وہ والدین کی مرہون منت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اس نے سلوک کا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی میں آپ کو یہ عنصر بدرجہ اتم ملے گا کہ آپ نے جگہ جگہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا حکم فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں، نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اس کے بعد عرض کی حضور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے بیعت کریں اس بات پر کہ میں ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں نے کسی گفتگو میں یہیں ہجرت پر بھی بات کی ہے اور کچھ جہاد کے حوالے سے بھی آپ کو گفتگو کی تھی۔ اتنے اہم ترین کام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اجازت لے رہے ہیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین زندہ ہیں، والدہ زندہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے والدہ کا پوچھا، انہوں نے عرض کی حضور دونوں الحمدللہ زندہ ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم معاشرے کو فرما کیا رہے ہیں، بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اتنا اہم ترین کام ہے۔ فرمایا والدین زندہ ہیں تو جا کے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک اور حدیث ہے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے والد صاحب مجھے بڑے پریشان کرتے ہیں، انتہائی پریشان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مجھے بات بات پہ ڈانٹتے بھی ہیں اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں اور میں دے نہیں پاتا اور میں دیتا نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد صاحب کو بلائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے والد صاحب کو بلوایا۔ والد صاحب بڑھاپے کی حالت میں تھے، عصا ٹیکتے ٹیکتے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی اپنا کوئی معاملہ پیش فرماتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فریقین کی بات سنا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کی ایک بات سن لی اور فیصلہ کر دیا اور نہیں دیکھا کہ اسے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں تھا، کیونکہ یہ انصاف کے طریقہ کار کے مخالف ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب بلوایا والد صاحب کو، فرمایا یہ انہوں نے بات کی ہے آپ کے بارے میں۔ تو والد صاحب نے عرض کی کہ حضور جب یہ بچے تھے، یہ ناتواں تھے، یہ کمزور تھے، بے بس تھے، ان کی پرورش ہم نے کی ہے، ان کی دیکھ بھال ہم نے کی ہے، ان کو اس مقام تک ہم نے پہنچایا ہے، ان کی ہر خواہش کو ہم نے پورا کیا ہے۔ آج میں کمزور ہو چکا ہوں، میں چل نہیں سکتا، میں اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ میں ان سے پیسے مانگتا ہوں خرچی کے لیے، لیکن یہ دیتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا، نبی علیہ السلام رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نبی علیہ السلام نے ایک کلیہ اور ایک قاعدہ اور ایک اصول بیان فرمایا انتا و مالک لابیک، کہ تم تو تم ہو، تمہارا مال اور تم دونوں کے دونوں تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ تمہارا باپ جو مرضی تمہارے مال کے اندر کرے، تمہارے ساتھ کرے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی اس سے پوچھے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دی ہے۔ اور صرف اتنا نہیں میرے بھائی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی میں اگرچہ کہ نبی علیہ السلام کے والدین کریمین حضرت
عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اور وصال شریف تو ولادت شریف سے پہلے ہی ہو گیا تھا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 6 سال کی عمر میں ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ والدائیں یا والد جو رضاعی تھے، جیسے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یا ان کے شوہر ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی والدین کی بہن بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جب ان کی ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ہوا کرتی تھی تو آپ اپنی چادر بچھایا کرتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے ایک مقام پر، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں، بوڑھی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی کندھے مبارک سے چادر اتاری اور اتار کے بچھا دی. وہ آ کے بیٹھی، چند باتیں کی. نبی علیہ السلام نے بڑی توجہ سے سنی. توجہ سے سننے کے بعد وہ اٹھ کے چلی گئیں. تو میں نے پوچھا یہ کون تھی؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی والدہ تھی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی میں آپ کو یہ چیز بدرجہ اتم ملے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جس کام کا حکم دیا ہے سب سے پہلے کر کے بتایا ہے. عزیزان محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی تخلیق وہ والدین کی مرہون منت ہوتی ہے. والدین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی معاشرے کو ڈیولپ کرنے والے ہوتے ہیں، انسانی معاشرے کو بڑھاوا دینے والے ہوتے ہیں، اس کو بہترین ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والے ہوتے ہیں. آج جو آپ معاشرے میں بے راہ روی دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں والدین نے اپنی ذمہ داری چھوڑی ہے. اس پر کبھی گفتگو موقع ملے تو کریں گے. سر دست بتانا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالی کی عبودیت کے بعد جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، جو ہم نہیں کرتے. اور صرف یہ زندگی میں نہیں ہے، کہ صرف زندگی میں نہیں ہے. اگر والدین کا انتقال ہو جائے، والدین وفات پا جائے، کوئی ایک وفات پا جائے، تو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن سے آپ اپنے والدین کی مدد کر سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص والدین کی اس عمر کہ جس عمر میں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اس بارے میں خصوصاً احکام ارشاد فرمائے ہیں. کیوں؟ میں یہ سوچتا ہوں، جب اس قرآن مجید کی آیت کو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ خیال آیا، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے، اپنے خاندان میں بھی دیکھا ہے، دوستوں میں بھی دیکھا ہے کہ والدین جب تک چلتے ہیں نا تو وہ اپنے بچوں کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتے وہ. لیکن جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بیٹھتے ہیں، اپنی ناتوانی کی وجہ سے بیٹھتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے اس لیے بیٹھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تم زندہ ہو، تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، اللہ نے فرمایا ان کو اف تک مت کہنا، اف تک مت کہنا. عزیزان محترم، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. یہاں پر ایک اصول بیان کیا جاتا ہے. فرما دیا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو اف تک مت کہنا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، والدین بوڑھے ہو جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ ذرا سی بات کو بڑھا دیا کریں گے. والدین گھر میں ہی بیٹھ سکتے ہیں، گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے. وہ ایک ماحول کو دیکھ کے فطرت پر اس کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بننے لگ جائیں گی تو وہ بولیں گے، وہ چڑچڑاہٹ کا اظہار کریں گے. اللہ نے فرمایا جھڑکنا بہت دور کی بات ہے، منہ بنانا بہت دور کی بات ہے، اپنے چہرے پر ناگواری کے اثرات لانا بہت دور کی بات ہے. لا تقل لہما اف، ان کو اف تک مت کہنا، برداشت کرنا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چال چلن نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے کہ انسانی معاشرے کے جن اصول اور ضوابط کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس
عرب کے معاشرے میں قائم و دائم فرما کر گئے تھے، اس عرب کے ریز معاشرے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اصول و ضوابط کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل دیا تھا، جس کے فلاح و بہبود کے کام، جس کی ترقیاں، جس کے فوائد، جس کے ثمرات لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، انہی کی امتیں انہی کے اصول و ضوابط کو چھوڑ دیا ہے، انہی کی امت نے، انہی کے کلمہ گو افراد نے ان کے غیروں کے طرز معاشرت کو اپنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ معاشرے میں بے راہ روی ہے، یہی وجہ ہے گھروں میں ناچاقیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ بات بات پر معاذ اللہ کی پناہ ہے کہ والدین کا حسن سلوک تو بہت دور کی بات ہے، والدین کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ آنکھیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں، خون دل کے آنسو روتا ہے۔ قرآن نے کہا لا تقل لہما اف، اف تک مت کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین بہت کچھ کریں گے، بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، لیکن اف تک مت کہنا۔ آگے فرمایا ولا تنہرہما، اس کے بعد صرف یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ 2 دن کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ 3 دن کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہوگی، ایک گھر کی کہانی نہیں ہوگی، ایک علاقے کی یا ایک خاندان کی کہانی نہیں ہوگی، یہ معاشرتی کام ہوگا، یہ معاشرتی ایک ذمہ داری ہوگی کہ وہ والدین ہر گھر میں بسنے والے جو بوڑھے ہو جائیں گے وہ بات بات پہ ذرا سی بات پہ چڑچڑاہٹ کا اظہار کریں گے۔ فرمایا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وقل لہما قولا کریما، ان سے بڑی نرم بات کرنی ہے، بڑی نرم بات کرنی ہے۔ جب یہ فرمایا نا کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اف تک نہیں کہنا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے نرم بات کرنی ہے، لیکن قل لہما قولا کریما، ان سے نرم بات کرنی ہے۔ دوبارہ اس بات پر جو زور دیا جا رہا ہے عزیزان محترم، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بڑھاپے کو ماں باپ پہنچتے ہیں تو ہم بالکل تنہا چھوڑ دیتے ہیں، بچے اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں، یعنی پوتا پوتی میں، نواسا نواسی میں، یا اپنی معاشرتی زندگی میں لگ جاتے ہیں، معاشی زندگی میں لگ جاتے ہیں، دوست و احباب کو ٹائم دیتے ہیں، یا کچھ مصروفیات خاص ہوتی ہیں جو اصولی ضوابط کی ہوتی ہیں، ہم ان میں لگ جاتے ہیں، والدین کو ٹائم نہیں دیتے۔ فرمایا قل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے نرم گفتگو کرنا، ان سے اچھی اچھی باتیں کرنا، وہ تمہارے وقت کے منتظر ہوں گے، وہ چاہتے ہوں گے کہ آؤ ان کے پاس بیٹھو، ان سے باتیں کرو۔ اور آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، صرف اتنا نہیں عزیزان محترم، یہ جا کے پڑھیے گا اس آیت مبارکہ کو، 15ویں پارے کا 3را رکوع ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ پورے قرآن میں ایک ہی مقام ہے جہاں پر اللہ نے اتنی واضح والدین کے بارے میں باتیں کی ہیں، ورنہ دوسرے مقامات پر تو کچھ اصول بیان فرما دیے ہیں، اس کی طرف جانے کا وقت قطعاً نہیں ہے، میں صرف اسی آیت کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے واضح حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے لیے اپنے رحمتوں کے پر بچھا دینا، رحمتوں کے پر بچھا دینا۔ اب پر تو نہیں ہے نا ہمارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم اپنے کام کاج کرتے ہو، جو تم اپنے کام کاج کے ذریعے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہو، بہترین بینک بیلنس بنا لیتے ہو، تو وَخْفِضْ لَهُمَا، اس تناظر میں پہنچنے کے بعد، اس ایک معاشرتی جگہ پر پہنچنے کے بعد اپنے والدین کو گرا مت دینا۔ ہو سکتا ہے تعلیم میں کم ہو سکتا ہے تمہارے سے اخلاق میں کم ہو سکتا ہے کہ ان کو دنیا کی ہیرا پھیری تم سے کم آتی ہو، دوسرے لفظوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ سادے سے ہوں، لیکن وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عزت اور احترام کے پر ان کے سامنے بچھا کے رکھنا، کہ تم ان کے بیٹے ہو، کہ تم ان کی بیٹیاں ہو، کہ تم ان کی اولاد ہو، تم اس مقام پر جو پہنچے ہو یہ انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے، یہ انہی کی محنتوں کا پھل ہے کہ تم آج اس مقام پر پہنچے ہو۔ کہیں پر بھی پہنچ جاؤ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے اپنے نرم بازوؤں کو بچھا دینا، احترام کے بازوؤں کو بچھا دینا، ان کی حد درجے بڑھ کے تعظیم کرنا۔ آج ہم جگہ جگہ پر جاتے ہیں، لوگوں کی تعظیمیں کرتے ہیں، فلاں سے دعا کا کہتے ہیں، فلاں سے دعا کا کہتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں کہتے تو اپنے والدین کریمین سے نہیں کہتے۔ وہ والدین کہ جن کی دعائیں عرش کا سینہ چیر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جاتی ہیں، جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا، کبھی ان والدین سے بھی کہا ہم نے کہ ہمارے لیے دعا کریں؟ یہ اپنا طریقہ بنائیں، یہ اپنا طریقہ بنائیں کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی، ان سے عرض کریں۔
وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ تو تھیں انسانی باتیں ساری، جتنی بھی ہم نے آپ سے کی، انسانی معاشرے کی باتیں تھیں جن سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، جس سے ایک گھر بہترین بنتا ہے، ان گھروں سے مل کر ملک محلہ بہترین بنتا ہے، محلوں سے علاقہ بنتا ہے، علاقوں سے ٹاؤن بنتے ہیں، ان سے ملک بنتا ہے، ان سے معاشرہ بنتا ہے۔ یہ تو ہم نے وہ باتیں کر دی ساری۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ ایک اصول بیان کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں اسی میں بیان کر دیتا ہے، لیکن فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اگر انتقال ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں، یہ تو تھی ان کی زندگی تک، دنیا سے چلے جائیں تو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے یہ عرض کرنا، اللہ سے یہ دعا کرنا، اے میرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر رحمتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے۔ بچپن کی حالتیں ان دوستوں کو زیادہ معلوم ہوں گی جن کے بچے ابھی بچپن میں ہیں، ابھی نومولود ہیں، ابھی چند سالوں کے ہیں، ان کو معلوم ہوگا، ان کو اندازہ ہوگا کہ بچوں کو کس طرح پالا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ رب سے یہ دعا کرنا ہے کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم و کرم فرما، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں پرورش کی ہے، میری ساری باتیں برداشت کی ہیں، میری غلطیوں پر مجھے ڈانٹا نہیں ہے، میری غلطیوں پر مجھے مارا نہیں ہے، میری غلطیوں پر مجھے بے عزت نہیں کیا، میری غلطیوں پر پیار محبت کے ذریعے مجھے سکھایا ہے، میری ان غلطیوں کو ہٹایا ہے، مجھے ایک اچھا انسان بنایا ہے، مجھے ایک اچھی تعلیم دی ہے، میں آج معاشرے میں ایک مقام پر موجود ہوں، میرے ماں باپ کا ہی احسان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم دعا کرنا، اور یہ دعا صرف اور صرف عام دعا نہیں ہے عزیز محترم۔ آخری بات کر رہا ہوں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، کہ جن کی اولاد میں کئی ایک انبیاء بنی اسرائیل موجود ہیں، پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولاد میں نبوت کو رکھا۔ وہ دعا فرماتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس کا اگلا جملہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور مومنین کی بخشش فرما۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جب میزان ہوگا، جب میزان کا دن قائم ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اس دعا سے اور اللہ تبارک و تعالی کی سکھائی ہوئی دعا سے معلوم یہ ہوا کہ جب تک والدین زندہ ہوں ان کے ساتھ تو آپ نے معاشرتی برتاؤ اعلیٰ ترین رکھنا ہے، ایسا کہ جس طرح بادشاہوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کے بعد بھی نہیں چھوڑنا، ان کی زندگی کے بعد بھی اللہ سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی چیزیں دیکھ کر حیران ہو جائے گا قیامت کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تمہارے بچوں کی وہ دعائیں ہیں جو تمہارے بچے تمہارے لیے مانگا کرتے تھے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ اس آیت کے تناظر میں اپنی زندگی کو گزاریں ان کے ساتھ، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور بھی کئی احکامات ہیں، ان کے لیے اصال ثواب کریں، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کا وقت ملا، موقع ملا تو بات کریں گے، لیکن دعائیں مغفرت کرتے رہیں، دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے وہ پاک ذات ہمارے والدین کو تا حیات بہترین زندگی عطا فرمائے، ہمارے والدین پر رحم و کرم فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور جن کے والدین جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اولاد کو دعائیں مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔